10 مارچ 2024 کو آصف علی زرداری نے دوسری بار صدر کے عہدے کا حلف لیا ہے۔ اس سے پہلے وہ 2008 سے لے کر 2013 کے درمیان بھی پاکستان کے پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں، اور دوسری بار انہوں نے سنی اتحاد کونسل کے حمایت یافتہ پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی کو ہرا کر صدر بنے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ آصف علی زرداری ایز اے پریزیڈنٹ ان کا انتخاب کیسے ہوا، اور وہ ایز اے پریزیڈنٹ وہ کتنے طاقتور ہیں۔ پہلے تو ان کے انتخاب پہ بات کرتے ہیں۔ جو صدر پاکستان ہوتا ہے اس کا انتخاب پاکستان کے تمام منتخب نمائندے، جس کے اندر ایم پی ایز، ایم این ایز، تمام صوبائی اسمبلیاں، سینٹ اور قومی اسمبلی کے تمام ارکان مل کر کرتے ہیں۔ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ پاکستان کی تمام صوبائی اسمبلیاں، سینٹ اور قومی اسمبلی ایک طرح سے پولنگ سٹیشن کا درجہ رکھتی ہیں، اور تمام جو ممبران ہیں وہ صدر کے لیے ایز اے ووٹر اپنا ووٹ کاسٹ کرتے ہیں۔ ریٹرننگ آفیسر کی جو ذمہ داری ہے وہ پاکستان کے چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ سر انجام دیتے ہیں، وہ الیکشن کے عمل کی نگرانی کرتے ہیں۔ پاکستان کے اندر چونکہ صدر جو ہے وہ ریاست کا نمائندہ ہوتا ہے، ریاست کا سربراہ ہوتا ہے، اس لیے تمام صوبوں کو یکساں نمائندگی دی جاتی ہے۔ پاکستان کے اندر جو 3 بڑی صوبائی اسمبلی ہے، سندھ، بلوچستان اور کے پی کے، اس کا جو ووٹ ہے وہ بلوچستان کی اسمبلی کے برابر رکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر پنجاب کے اندر ارکان کی تعداد 371 ہے، اور بلوچستان کے اندر سب سے کم جو تعداد ہے وہ 65 ہے، تو 65 کو 371 پر ڈیوائیڈ کر دیا جاتا ہے، جو کہ ریشو تناسب کے لحاظ سے 5.7 بنتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ پنجاب کے 5.7 ایم پی ایز کا ووٹ ایک بلوچستانی ایم پی اے کے برابر ہوگا، اور اس طریقے سے جو نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے ممبران ہوتے ہیں ان کا ووٹ ایک ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے آصف علی زرداری نے سینٹ کے اندر، قومی اسمبلی اور 4 صوبائی اسمبلیوں کے اندر، کے پی کے علاوہ تمام اسمبلیوں کے اندر انہوں نے واضح فتح حاصل کی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایز اے پریزیڈنٹ وہ کتنے پاورفل ہیں۔ ویسے بھی پاکستان کے پارلیمنٹری نظام کے اندر صدر کا جو اختیارات ہیں وہ علامتی ہوتے ہیں، لیکن صدر کے بعض پوائنٹس کے اوپر بعض ایسی سچویشن آتے ہیں جس کے اندر وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، جب پاکستان کے اندر اسمبلیز ڈیزولو ہو جاتی ہیں تو صدر کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ عام انتخابات اپنی نگرانی کے اندر کروائے۔ نمبر 2، صدر کے پاس یہ بھی اختیارات ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی قومی اسمبلی کے اندر بل منظور ہوتا ہے اور وہ صدر کی منظوری کے لیے، اس کے دستخط کے لیے بھیجا جائے، تو صدر اس کو ریورس کر سکتا ہے، نظر ثانی کے لیے واپس اسمبلی کے پاس بھیج سکتا ہے۔ نمبر 3، صدر جو ہے فیڈرل کی تمام یونیورسٹیوں کا چانسلر ہوتا ہے۔ نمبر 4، صدر کے پاس اختیارات ہوتا ہے وہ کسی بھی مجرم کی سزا کو معاف کر سکتا ہے۔ نمبر 5، صدر کے پاس یہ بھی اختیار ہوتا ہے کہ وہ جو تمام بیرونی سفیر ہیں ان کے حقوق کو تفویض کرتا ہے، اور تمام بیرونی ممالک کے سربراہ اگر پاکستان کے دورے پر آئیں تو ان کی وہ میزبانی بھی کرتا ہے۔ آئینی سال کے آغاز میں صدر پاکستان جو ہے وہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب بھی کرتا ہے، آئین کے اصولوں کی یاد دہانی کرواتا ہے ارکان کو۔ نمبر 6، ایک عام تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ 58-2 BC کے اختتام کے بعد صدر پاکستان جو ہے وہ اسمبلی کو تحلیل نہیں کر سکتا۔ ایسا غلط ہے۔ پریزیڈنٹ کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ اسمبلی کو تحلیل کر سکتا ہے، لیکن وہ اس فیصلے پر وزیر اعظم کی مشاورت کا پابند ہوتا ہے۔ صدر جو ہے وہ علامتی طور پہ تمام فوج کا سربراہ بھی ہوتا ہے، اور وہ فوج کے سربراہ کو نامزد کرتا ہے وزیر اعظم کی مشاورت کے ساتھ۔ تو اس طریقے سے بہت سے اہم پوائنٹس ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے صدر کے پاس کچھ امپورٹنٹ جو ہیں وہ اختیارات ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اس عہدے کو بعض مرتبہ پاکستانی سیاست کے اندر غیر معمولی اہمیت حاصل ہو جاتی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آصف علی زرداری کتنے پاورفل پریزیڈنٹ ثابت ہوتے ہیں، یا پھر وہ اپنے سے پہلے ممنون حسین یا عارف علوی کی طرح سیاست سے بالکل دور رہتے ہیں، یا پھر وہ بالکل ایکٹیو ہو کر پاکستانی سیاست کے اندر اب بھی اپنا رول پلے کریں گے۔ تو لیٹس سی what will happen۔